سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پاکی کی نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے یا نماز کے قابل ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے پونچھوں سمیت دھوئیں گے. یہ سنت کریمہ ہے. اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے کلی کریں اور مسواک کریں گے. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، یعنی پہلے آپ نے کلی ایک دفعہ کر لی، مسواک کر لی، پھر 2 مرتبہ مزید کلی کریں تو 3 مرتبہ کلی کرنا سنت کریمہ ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے غرغرہ بھی کر لیں. پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں اور اس کو سونگیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے. اور اس کے بعد ناک کی صفائی وغیرہ کرنا بھی سنت مبارکہ مستحب ہوگی. اور اس کے یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پھر ناک کی صفائی کرے. اگر ناک میں کچھ نہیں بھی ہے تب بھی خلال کرنا، ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہوتا ہے. اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے چہرے کی مقدار یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کا بالکل نیچے حصہ ہے. ایک تو یہ گردن سے یہاں تک کا حصہ ہے، گردن تک نہیں، صرف یہ جہاں دانت جمتے اوپر والے اس کا یہ حصہ، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ پورا ہمارا چہرہ ہے. اور جیسے ابھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، لہذا پورے چہرے پر پانی بہایا جائے گا. اگر کسی مقام کا مسح ہوا تو ہمارا چہرہ دھلنا نہیں کہلائے گا. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لینے کے بعد ذرا چہرہ جھکائیں اور ہاتھوں کو اوپر تک لا کے یہاں سے چھوڑیں. اچھا، تو یہ بالوں کے یہاں سے بہتا ہوا آئے گا تو یہ تمام حصہ ہمارا دھل جائے گا. اس کے بعد اب یقینی سی بات ہے کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورا چہرہ ہے، تو جب یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے تو ضروری نہیں کہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے. اس لیے تھوڑا پانی لے کر اس کو اوپر لا کے یہاں سے چھوڑیں گے تاکہ یہ حصہ دھل جائے. پھر یہاں سے پانی لے کر الٹے سائڈ پہ ڈالیں گے تاکہ یہ حصہ بھی پورا دھل جائے. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے، بلکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے. تو یہ 3 دفعہ ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 مرتبہ اور دھونا ہے تاکہ ہماری سنت کریمہ پوری ہو. لہٰذا آپ دوبارہ پانی ڈالیں گے اسی ترتیب کے ساتھ اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، تب 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھل کر سنت کریمہ ہماری پوری. اور اگر اس ترتیب اس کے بعد ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے. ہاتھوں کا دھونا بھی چونکہ کوہنیوں سمیت فرض ہے. اب تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھار جیسے یہاں پر گر رہی ہے تو ہاتھ کو اس طرح پیچھے لے جائیں پورے یہاں تک تاکہ پورے اس پر پانی بہ جائے. اس کے بعد اس طرح کریں، یہاں دھار گرا ہے اور پورا یہاں تک لے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پہ ہاتھ ہمارا دھل جائے. اسی طرح پھر یہ الٹا ہاتھ ہم دھوئیں گے کہ دھار یہاں تک جائے اور پھر یہاں سے یہاں تک پہنچے تاکہ مکمل ہاتھ دھل جائے. اچھا مفتی صاحب کچھ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا. سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں. اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں. جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے. شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو. پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے لے آئے تو اس کو کھول دیں. اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی. شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ آگے لے آئے. اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے. انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے. اب ہاتھ کی پشت رہ گئی. ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا. اچھا، اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. اچھا، تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے. اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی. اچھا، اس کے بعد پیروں کی باری آئے گی. پیروں کے اندر بھی ہوتا ہے عموماً کہ اوپر سے نلکا کھول دیتے ہیں اور صرف انگلی پر پانی گر رہا ہوتا ہے. باقی پورے پاؤں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے بھی اس طریقے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں. حالانکہ اگر پاؤں کو دیکھا جائے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں گڑھا ہوتا ہے، عموماً اٹھا ہوا ہوتا ہے پاؤں. تو اب اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں پانی نیچے جا کے اور پھر اس طرح مل جائے، بلکہ وہ سیدھا گرے گا اور یہ گڑھا عموماً خشک رہ جاتا ہے. اس پہ ہم خالی گیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے ہیں. اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انگلیاں دھو کر پھر پورے دھار اس طرح گرا کے آگے تک لے کر آئے، پھر نیچے کے تلوے کے اوپر یہاں دھار گرائے اور پورا اس طرح لے کر جائے تاکہ ہر حصے کے اوپر سے پانی بہ جائے. اسی طرح پہلے سیدھا، اس کے بعد الٹا پیر بھی اسی طرح